الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما محبت سے پڑھیے گا الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین یا شفیع المذنبین۔ سامعین محترم، رمضان مبارک کا مبارک بابرکت والا مہینہ ماشاءاللہ سے شروع ہونے والا ہے، تو آج کا ہمارا موضوع ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رمضان مبارک کے جو روزے ہیں اس میں کیا کیا حکمتیں رکھی ہیں اور ہمارے لیے اس میں اللہ تعالیٰ نے کیا کیا ہمیں عنایتیں اور جو کرم نوازیاں وہ ہم پر کی ہیں۔ سامعین محترم، آپ کے سامنے قرآن پاک کی آیت پڑھی پیش کی، اس کا مطلب ہے اے ایمان والو تم پر اسی طرح روزے فرض کیے گئے ہیں جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ مطلب کہ رمضان کے روزے ہمارے سے پہلے بھی موسیٰ علیہ السلام کی امت جو تھی وہ بھی روزے رکھا کرتی تھی، عیسیٰ علیہ السلام کی امت بھی، اور اسی طرح دیکھیں نا داؤد علیہ السلام بھی ایک دن چھوڑ کے ایک دن روزہ رکھا کرتے تھے، اسی طرح اور بھی انبیاء کرام تقریباً سبھی انبیاء جو تھے وہ روزے رکھا کرتے تھے، بس نوعیت تھوڑی سی مختلف ہوا کرتی تھی۔ تو سامعین محترم، یہاں پہ اللہ رب العزت نے بیان فرمایا کہ تاکہ تم تقوی اختیار کر لو، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ ایک آیت ہم پڑھتے ہیں نا کہ قرآن جو ہے وہ متقیوں کے لیے ہدایت ہے، عام بندے کے لیے تو عام بندہ تو پڑھ کے گزر جاتا ہے نا، بس ٹھیک ہے جی ثواب کے لیے پڑھ رہا ہوں، لیکن متقی کون ہوتے ہیں لوگ؟ متقی لوگ کون ہوتے ہیں؟ جو برائیوں سے تو بچتے ہی بچتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں، ان کی زیادہ تر کوشش ہوتی ہے کہ وہ اچھائی اور بھلائی کے کام بھی زیادہ سے زیادہ کریں، اور برائی کو وہ چھوڑ دیتے ہیں لیکن اچھائیوں سے بھی وہ قریب ترین ہو جاتے ہیں اور ہر چیز کا بہت زیادہ اہتمام کرتے ہیں اور اس کے بہت قریب ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح ایک ریفریشمنٹ کورس کروایا جاتا ہے اللہ پاک کی طرف سے۔ ریفریشمنٹ کورس کیا ہوتا ہے کہ آپ پورا مہینہ دوسرے کام کرتے رہتے ہیں تو ذرا ٹھہر جاؤ، ذرا رک جاؤ، ذرا ایک جگہ پہ رک جاؤ، ذرا ٹھہرو، ذرا غور کرو، فکر کرو۔ روزے میں رمضان میں بے شمار حکمتیں ہیں، بہت سی باتیں ہیں جو اللہ پاک ہمیں رک کر سکھانا چاہتا ہے۔ ذرا رک جاؤ، ذرا ٹھہر جاؤ، ذرا سنبھلو، بیٹھو، قرآن پڑھو۔ تو آپ نے دیکھا ہوگا جب رمضان مبارک آتا ہے تو سارا سال جو نمازیں نہیں پڑھتے وہ بھی نماز پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، سارا سال جو غور و فکر نہیں کرتے، علماء اہل علم کی بارگاہ میں مساجد ہماری بھر جاتی ہیں، اہل علم کی بارگاہ میں لوگ جا کے بیٹھنا شروع کر دیتے ہیں، غور و فکر کرنا شروع کر دیتے ہیں، سیکھنا سکھانا شروع ہو جاتا ہے یہ عمل۔ مطلب لوگ جو ہیں وہ تقوی کی طرف جانا شروع ہو جاتے ہیں کہ یار ان لوگوں کے اندر ایک خلوص آ جاتا ہے کہ یار میں نے کوئی چیز سیکھنی ہے۔ تو یہ جو تقوی کا ایلیمنٹ ہے اس کو پیدا کرنے کے لیے اللہ پاک کیا کرتے ہیں کہ ہمیں روزے عطا فرما دیتے ہیں۔ سامعین محترم، یہ ایسا معاملات ہے کہ یہاں پہ حرام چیزوں سے تو بچنا ہی ہوتا ہے، حلال چیزوں سے بھی آپ پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ کتنی بڑی بات ہے، حرام چیزوں سے تو آپ پیچھے ہو ہی رہے ہیں لیکن روزے میں حلال چیزوں سے بندہ کیسے پیچھے ہٹ جاتا ہے کہ اس کا روزہ ہوتا ہے، خالی پیٹ ہوتا ہے، سامنے پانی ہے، حلال ہے، کھانا پینا حلال ہے، لیکن وہ اس لیے نہیں کھاتا کہ یہ اللہ کا حکم ہے، وہ اس لیے نہیں کھاتا کہ یہ اللہ کا حکم ہے، اور وہ ایک مہینے کے لیے وہ یہ تقوی اختیار کرتا ہے تو وہ ہمارے 11 مہینوں کے لیے ہمیں یاد دلاتا ہے بار بار کہ یار یہ چیزیں میں نے رمضان میں اگر حلال چیزوں کو اللہ کی رضا کے لیے چھوڑا تھا تو عام مہینوں میں مجھے حرام چیزیں بھی چھوڑنی چاہیے۔ بہت سی حرام باتیں ہیں، حرام چیزیں ہیں جو ہم لوگ کرتے ہیں، نام طور میں اونچ نیچ کرنا، بولنے میں، بات کرنے میں اونچ نیچ ہو جاتی ہے، بہت سے معاملات اللہ تعالیٰ کے احکامات پر ہم عمل نہیں کرتے، اونچ نیچ ہو جاتی ہے۔ پھر سامعین محترم، تربیت صبر و شکر کے حوالے سے ہماری کی جاتی ہے، صبر و شکر کے حوالے سے ہماری
تربیت کی جاتی ہے۔ روزہ انسان کو تقوی کے اس مقام صبر سے بھی بلند تر مقام شکر پر فائز کر دیتا ہے۔ عام دنوں میں دیکھیں ہم بھوکے ہونا تو ہم 10 لوگوں سے تذکرہ کر رہے ہوتے ہیں، یار بھوک بڑی لگی ہے، یار بھوک بڑی لگی ہوئی ہے، یار کیا یار پیاس بڑی لگی ہوئی ہے۔ لیکن رمضان المبارک میں اللہ آپ کو ایسا صبر عطا کر دیتا ہے کہ آپ بھوکے بھی ہوتے ہیں، پیاسے بھی ہوتے ہیں، لیکن آپ اس کو کسی سے تذکرہ نہیں کرتے۔ کیوں کہ وہ آپ نے کسی کے کہنے پہ روزہ نہیں رکھا ہوتا، بلکہ وہ آپ نے خود اپنی مرضی سے رکھا ہوتا ہے، اور آپ کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس روزہ رکھنے سے مجھے اللہ کی رضا عطا ہوگی اور میں نے اس میں ناشکرہ پن نہیں کرنا۔ اور آپ پھر بھی اللہ کا شکر ادا کر رہے ہوتے ہیں کہ یار بس الحمدللہ اللہ کا شکر ہے۔ تو روزہ کیا ہے، وہ ہمیں صبر اور شکر کرنا سکھاتا ہے کہ ہم عام دنوں میں بھی ایسے صبر اور شکر سے کام لیں۔ اگر مجھے کوئی چیز نہیں مل رہی تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں لوگوں کے سامنے اس کا گلہ شکوہ کرنا شروع کر دوں، بلکہ اگر کوئی مجھ سے پوچھے کہ کیا حال ہے تو مجھے ہر حال میں یہ کہنا چاہیے کہ اللہ کا شکر ہے کہ اس نے مجھے جس بھی حال میں رکھا ہوا ہے، چاہے وہ کیسا بھی ہے۔ تو یہ الحمدللہ میں ساری باتیں کور ہو جاتی ہیں، صحیح ہے نا۔ لیکن جو لوگ رمضان میں بھی اس طرح کہہ رہے ہوتے ہیں تو اس کا مطلب ہے ان کی روح ابھی کمزور ہے، انہوں نے جو روزے کی روح ہے اس کو سمجھا ہی نہیں۔ جو سمجھ جاتے ہیں وہ خاموشی اختیار کر لیتے ہیں اور ان کی زبانوں پہ شکر آ جاتا ہے، اور سمجھ لیں کہ جس نے روزے کی روح کو نہیں سمجھا تو وہ شکایتیں کرنا شروع کر دیتا، وہ ناشکرہ پن اختیار کر لیتا ہے۔ ایک بڑا مشہور واقعہ دو بزرگوں کا، اور مختلف بزرگوں سے یہ منسوب ہے، چلیں ہم ان کا نام تو نہیں لیتے ہیں، لیکن ایک بزرگ جب دوسرے بزرگ سے ملے تو انہوں نے فرمایا کہ آپ کی گزر بسر کیسے ہو رہی ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ جب ملتا ہے تو کھا لیتے ہیں مگر ورنہ صبر کر لیتا ہوں، ملتا ہے تو کھا لیتا ہوں، نہیں ملتا تو صبر کر لیتا ہوں۔ فرمایا یہ تو شہر کے کتے کام کرتے ہیں نا، کہ مل جاتے ہیں تو کھا لیتے ہیں، نہیں تو پھر بھی مالک کے در پہ پڑے رہتے ہیں۔ فرمایا کہ وہ کام کریں نا۔ انہوں نے پوچھا کہ حضور پھر آپ کا گزر بسر کیسے ہوتا ہے؟ فرمایا مل جاتا ہے تو بانٹ دیتے ہیں، نہیں ملتا تب شکر ادا کرتے ہیں۔ کتنی بڑی بات ہے، نہیں ملا تو اس میں بھی مالک کی کوئی حکمت ہوگی نا بھائی، نہیں ملا تو اس میں بھی مالک کی کوئی حکمت ہوگی، پتہ نہیں اس نے ہمیں کتنی چیزوں سے بچا لیا ہوگا، تو اس کا شکر ادا کر رہے ہیں کہ اس نے ہمیں بھوک بھی عطا فرمائی ہے اور صحت بھی تندرست بھی عطا فرمائی ہے، رزق بھی عطا فرمایا ہے۔ تو ملتا ہے تو یہ جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں وہ بانٹ دیتے ہیں۔ جتنے بھی انبیاء تھے وہ اندازہ کریں کتنے کتنے بھوکے رہ لیتے تھے، کتنے کتنے دن، صرف اس وجہ سے کہ ان کا دل کرتا تھا کہ وہ لوگوں کو اپنے ساتھ بٹھا کر کھانا کھلائیں۔ اور یہ دیکھیں یہ کتنی بڑی تربیت ہے نا، اور یہ صبر ہے۔ اور وہ کسی کے سامنے گلہ اور شکوہ نہیں کرتے تھے کہ اللہ باجی میں کیوں بھوکا رہا ہوں۔ آج ہمارے گھر میں کوئی مہمان آ جائے تو ہم کسی کو کھانا نہیں کھلاتے، جبکہ کھانا کھلانا بہت زیادہ پسند کیا گیا، اور یہ وہ نیک عمل ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ اور اسی وجہ سے آپ دیکھیں کہ پورے رمضان میں لوگ سحری اور افطاری کا ماشاءاللہ اہتمام کرتے ہیں۔ مستحقین، غرباء اور مساکین میں باقاعدہ زیادہ کھانا تقسیم کیا جاتا ہے، بلکہ یہ بھی دیکھنے میں آتا ہے کہ لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یار ہم تو پیٹ بھرا ہوا ہے، اور دوسرے لوگ ان کے پیچھے جا رہے ہوتے ہیں کہ بھائی ہمارے گھر سے بھی کچھ کھا لیں، بھائی ہم نے لنگر بنایا ہوا قبول کر لیں۔ تو ماشاءاللہ اتنا زیادہ جو ہے وہ لنگر تقسیم کیا جا رہا ہوتا ہے۔ یہاں پہ ہمیں فرمایا گیا کہ اللہ کا ذکر کرو تو وہ تمہارا بھی ذکر کرے گا، اور اس کا شکر ادا کرو، اور ناشکری کبھی بھی مت کرو۔ تو بہرحال شکر ادا کرنا، اور اگر کوئی مسئلے مسائل آ جائیں تو اس کو یہ نہیں کہ ڈنڈورا پیٹیں، بلکہ اس میں خاموشی اختیار کرنے کا حکم ہے۔ جب آپ صبر کرتے ہیں نا، خاموشی اختیار کرتے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ اپنا آپ اس بندے کو عطا کر دیتا ہے۔ ان اللہ مع الصابرین۔ بس یہ دھیان رہے کہ جو بول دیا، جس نے شکایت کر دی، وہ صبر کے کمرے سے باہر آ گیا، اس نے صبر ہی نہیں کیا۔ اور جو خاموش رہا اور جس کے ماتھے پہ بھی شکن نہ آئی تو سمجھ لے اس نے صبر کیا، اور پھر اللہ تعالیٰ اس کو اپنا ساتھ عطا کر دیتا ہے۔ تیسرا روزے میں حکمت کیا ہے؟ جذبہ و احساس۔ جب آپ خود بھوکے رہتے ہیں نا تو آپ کو کسی کی بھوک کا احساس ہوتا ہے۔ جب آپ ایئر کنڈیشن کمروں میں بیٹھے ہوں گے اور 10-15 قسم کی لوازمات آپ کے سامنے پڑے ہوں گے، کھا رہے ہوں گے، تو آپ کو کسی بھوکے کی بھوک کا احساس کبھی نہیں ہوگا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے اس لیے رکھا کہ امیر بھی روزے رکھیں، امیروں کے لیے بھی ہے کہ وہ بھی روزے رکھیں، تاکہ ان کو بھی بھوک کا احساس ہو، ان کو بھی پتہ چلے۔ تو پھر کیا ہوگا کہ پھر ان کو غرباء کا، مساکین کا خیال پیدا ہوگا، اور یہ چیز انسان کے اندر عاجزی اور
انکساری پیدا کرتی ہے۔ سامعین محترم، علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ روح چون رفت الصلاۃ الصیام فرد ناہموار ملت بے ایمان، کہ جب نماز و روزہ سے روح نکل جاتی ہے تو فرد نالائق و ناشائستہ اور قوم بے ایمان ہو جاتی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر ہمارے روزے سے ہمیں ابھی کسی کا احساس ہی نہیں ہو رہا، اپنے کسی مسلمان بھائی بہن کا، کسی کی بھوک کا، کسی کے لباس کا، کسی کی مجبوریوں کا احساس نہیں ہو رہا، تو اس کا مطلب ہے ہمارے جو روزہ ہے نا وہ اس کے اندر کوئی روح ہی نہیں ہے، کوئی روح نہیں ہے۔ دیکھ لیں نا، جسم ہے نا، انسان کیوں اشرف مخلوقات ہے، اس کے اندر روح ہے، اس کے اندر روح ہے۔ اس لیے جب روح نکل جائے تو پھر لوگ کیا کہتے ہیں، بڑی عزت ہوتی ہے نا جسم کی جب روح ہوتی ہے، جب روح نکل جاتی ہے تو پھر کیا کہتے ہیں، یار اس کو دفناؤ بچے ڈر جائیں گے، اس کو دفناؤ، وہ جسم سے بڑی بدبو آ رہی ہے، جاؤ اس کو دفنا کیا۔ کوئی قریب نہیں جاتا، بچوں کو پاس نہیں جانے دیا جاتا کہ ڈر ہی نہ جائے۔ وہی ماں ہوتی ہے، وہی باپ ہوتا ہے، وہی رشتہ دار ہوتے ہیں۔ جو آپ زندہ ہیں، روح اندر ہے، لوگ آپ کے پاس بیٹھنا پسند کرتے ہیں، یار شیخ صاحب نے، یار میاں صاحب نے، یار یہ ماشاءاللہ سے ہماری ماں ہے، یہ ہماری بہن ہے، تو اس کے بعد بیٹھے ہوئے اچھا لگ رہا ہوتا ہے۔ وہی بندہ جب اس کے اندر سے روح نکل جاتی ہے تو لوگ ڈرنا شروع ہو جاتے ہیں، یار یہ تو مردہ ہے، یہ تو بڑا ڈر لگے گا، جلدی جلدی دفناؤ اسے قبر کے نیچے۔ کتنی افسوس کی بات ہے نا، مطلب یہ چیز کر رہی ہوتی ہیں۔ تو اگر آپ غور کریں، آپ نے روزہ رکھا لیکن اس کی روح موجود نہیں ہے تو پھر کیا حال ہوگا؟ فرشتے آپ کے پاس آئیں گے؟ نہیں، فرشتوں کو تو آپ سے بدبو آ رہی ہوگی۔ پھر وہی حال جو ہمارا ہوتا ہے نا کہ یار اس بندے کے پاس ہی بیٹھنے تو مردہ ہو گیا ہے، تو وہی حال فرشتوں کا ہوتا ہے، اور فرشتے اللہ کی نور ہیں، تو پھر کیا ہوتا ہے، اس بندے کے پاس نور آتا ہی نہیں، رحمت آتی ہی نہیں۔ جس بندے کے اندر روزے کی روح نہیں آتی نا، تزکیہ نفس نہیں کرتا، جس کے اندر یہ جذبہ ہی نہیں آتا، قربانی کا، محبت کا، احساس کا جذبہ جس کے اندر نہیں آ سکتا، تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے اندر روح ہے ہی نہیں ہے، تو وہ ایک بدبودار شخص ہے۔ صحیح ہے؟ تو روزہ جو ہے وہ ہمیں تزکیہ نفس کرنا بھی سکھاتا ہے۔ روزہ ہمیں کیا سکھاتا ہے بھائی؟ تزکیہ نفس کرنا۔ دیکھیں کتنی بڑی بات ہے نا، جیسے ہمیں اپنے جسم کے لیے غذاؤں کی ضرورت ہوتی ہے، جسم کے لیے ہمیں اپنی غذا کی ضرورت ہوتی ہے نا، اسی طرح روح کی بالیدگی کے لیے، روح کو منور کرنے کے لیے نیک اعمال کی ضرورت ہوتی ہے، اور وہ نیک اعمال میں جو بڑا درجہ ہے وہ روزے کا درجہ ہے۔ جتنا آپ کم کھائیں گے اتنا ہی آپ کی جو روح ہے وہ ہوگی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک بھی ہے نا، دیکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نوجوانوں کو کہ شادی کر لو، کہ شادی نہیں کر سکتے تو روزے رکھا کرو۔ مطلب نفسانی خواہشات کے اوپر قابو کرنے کے لیے روزہ جو ہے وہ بڑا بہترین چیز ہے۔ جتنے اولیاء اللہ بزرگان دین دیکھ لیں وہ زیادہ روزے سے رہا کرتے تھے، خود انبیاء کرام کو دیکھ لیں وہ بہت زیادہ روزے رکھا کرتے تھے، خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک مہینے کے روزہ رکھا کرتے تھے، ایک ہفتہ، 10 دن آپ بھوک اور پیاس کے ساتھ گزارا کرتے تھے۔ تو مطلب دیکھیے کتنی بڑی بات ہے کہ روح کو صاف، اب نبی کی تو روح صاف ہوتی ہے، ان کی تو ماشاءاللہ سے، اور لیکن یہ امت کی تعلیم کے لیے تھا۔ یہی چیزیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اولیاء اللہ نے اپنا لی نا، اولیاء اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنا لیا، تو پھر کیا ہوتا ہے، روح یہاں تک ہے کہ جتنا آئینہ صاف ہوگا اس کے سامنے کھڑا ہوا شخص اتنا ہی زیادہ نظر آئے گا، اور اگر آئینہ گندا ہوگا تو کچھ بھی نظر نہیں آئے گا۔ تو جب ہم روزہ رکھتے ہیں، روزہ متواتر رکھنے سے ہماری روح پاکیزہ ہو جاتی ہے، اور اتنی پاکیزہ ہو جاتی ہے، بعض اوقات تو ایسے اللہ کے ولی ہوئے ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ اپنا عرفان عطا فرما دیتا ہے، اپنا وہ علم اور پھر اپنا مشاہدہ بھی عطا کروا دیتا ہے۔ وہ جو ہم عام آنکھ سے نہیں دیکھ سکتے، وہ اپنا اللہ تعالیٰ روح کی آنکھ کھول دیتا ہے، اور وہ پھر اللہ کا بندہ جو ہے وہ اللہ کی جتنی بھی یہ کائنات ہے اس میں زمین اور مکان اور لا مکان کے بھی نظارے پھر اللہ پاک اس کو کروا دیتا ہے۔ اور یہ قرآن پاک میں موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو جب روح کی کثافتیں دور ہو جاتی ہیں نا تو پھر اللہ پاک ان کو بہت کچھ عطا کر دیتا ہے۔ اور آخری پوائنٹ ہے بڑا پیارا سا کہ اللہ تعالیٰ کی رضا کا حصول جو ہے وہ روزے سے حاصل ہوتا ہے۔ اب دیکھیں آپ کسی کو دکھانے کے لیے روزہ نہیں رکھ رہے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا روزہ خالصتاً اللہ کے لیے ہے۔ ہو سکتا ہے نا کہ بندہ باہر جا کے جھوٹ بول دے میں نے روزہ رکھا ہوا گھر کے اندر کھانا پینا کر رہا ہو، اب یہ کس کو پتہ ہے؟ صرف اللہ کو پتہ ہے کہ آپ نے روزہ
رکھا ہوا ہے، اور یہ آپ کے اور آپ کے رب کے درمیان میں ایک راز ہوتا ہے جو آپ اگر تو آپ اپنے رب کی رضا کے لیے کریں گے تو پھر اللہ پاک اپنی رضا بھی عطا فرما دیتا ہے اور اپنے محبوب کا قرب عطا فرما دیتا ہے، اور اللہ پاک عزت نازل فرمانا شروع کر دیتا ہے۔ اور جو بندہ اللہ کی رضا کے لیے نہیں کرتا، جو صرف اپنی نفسانی خواہشات کے لیے کرتا ہے، تو وہ یہ مشاہدات، کرم، فضل، رحمت، برکت جیسی نعمتوں کو حاصل نہیں کر سکتا۔ کتنے افسوس کی بات ہے نا کہ آپ پورا مہینہ محنت کریں اور مہینے کے اینڈ پہ جب تنخواہ لینے کی باری آئے اور آپ تنخواہ لینے کے لیے کھڑے ہوں اور مالک جو ہے وہ تنخواہ ہی نہ دے، تو آپ کو بڑا افسوس ہوگا، یار میں پورا مہینہ آتا رہا ہوں۔ تو آگے سے مالک کہے تو پورا مہینہ تے آندہ رہے ہیں، کام کی کتا ہی تمہاری جو ہے وہ قابلیت کیا تھی، تم نے کیا کیا، تمہاری رپورٹ تو بالکل اچھی نہیں آئی۔ آپ اسکول تو جاؤ پورا مہینہ، پورا سال، جب ایگزامس ہو، فائنل ایگزام، اور اس میں آپ کا نمبر ہی کچھ نہ آئے اور آپ فیل ہو جاؤ، تو اب جو ٹیچر ہیں وہ ایسے تو نہیں آپ کو پاس کر دیں گے، تو آپ کی کسی قابلیت پہ آپ کو پاس کرے گی نا۔ اگر آپ نے اچھے کام کیا ہوگا تو پھر ہی آپ پاس ہو سکتے ہیں۔ اسی طرح آپ کو پوری تنخواہ تو تب بھی مل سکتی ہے نا جب آپ نے کام اچھا کیا ہوگا۔ تو اسی طرح اگر میں نے اور آپ نے رمضان کے روزے اچھے طریقے سے رکھے ہوں گے، اپنی قابلیت ظاہر کی ہوگی، ہماری رپورٹ اچھی ہوگی، تو پھر اللہ تعالیٰ بھی ہمیں عید والے دن، چاند رات کو بھی اور عید والے دن بھی، جب عید کی نماز ہم پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر اپنی رحمتوں و برکتوں کا نزول فرمائے گا۔ پھر اندازہ کریں، پھر جو بندہ ان باتوں پر عمل کر لیتا نا، تو یقین کریں اس کی ہر رات لیلۃ القدر اللہ بنانے پر قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ اس چیز پر قادر ہے کہ اپنے بندے کی ہر رات جو ہے وہ، اللہ تعالیٰ کے ایسے ولی ہیں جو روزانہ بھی اللہ کا دیدار کرتے ہیں۔ کئی آن روز ہوندے نے دیدار آپ دے تے کئی تڑپ دے سپنے دے دیدار واسطے۔ تو ایسے بھی لوگ ہیں جو روزانہ دیدار کرتے ہیں، جن کی روزانہ شب قدر ہوتی ہے، جن کی روزانہ اللہ پاک ان کو عطا کر دیتا ہے، لیلۃ القدر آتی ہے۔ تو دعا کرتے ہیں اللہ رب العزت ہمیں بھی ایسے لوگوں میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرمائے کہ اللہ ہر رات ہم پر بھی کرم ہو، ہم بھی ہر رات اور ہمارا دن جو ہے وہ اس کے حلال کمانے میں، اچھے اعمال کرنے میں گزرے، اور روزے کی جو روح ہے اس کے ساتھ روزہ رکھنے کے اللہ پاک ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، تقویٰ کے ساتھ، صبر کے ساتھ اور شکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ، آمین۔